مان گئے ہیں، پھر ان کا کھانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ان کا چلنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو جس کافر نے میرے نبی کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس نے یہ نہ کہا کہ مصطفیٰ تم مجھ جیسے ہو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مجھ جیسے ہو۔ ہاں، جس مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے نے حضور کو اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بشر ہیں۔ تو معلومات جس نے نہیں دیکھا اس نے مسلمیت کا دعویٰ کیا، جس نے دیکھ لیا اس نے مسلمیت کا دعویٰ نہیں کیا، اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کو دیکھنے کی آنکھیں جسے مل جائیں وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ حضور مجھ جیسے ہیں۔ جناب ذرا آپ کے جسم تو میرے ساتھ ہیں، آپ کی آنکھیں تو مجھے دیکھ رہی ہیں، آنکھوں کے دیکھنے سے آنکھوں کا دیکھنا دیکھنا نہیں۔ طوطا آ گیا میرے سامنے دیکھ رہا ہے، آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن کیا اس نے مجھے دیکھا؟ طوطے کا دیکھنا ہے جناب، کیا دیکھا اس نے؟ ہر تجلی کو بانداز تماشا دیکھا، ہر تجلی کو بانداز تماشا دیکھا، خوب دیکھا تیرے جلووں کو مگر کیا دیکھا؟ مصطفیٰ کے جلوے محدود نہیں ہیں، مصطفیٰ کے جلوے ہی جلوے ہیں۔ حضور کا جلوہ کہاں نہیں، حضور کے جلوے کہاں نہیں، حضور کی تجلیات کہاں نہیں، حضور کا ظہور کہاں نہیں، حضور کا رنگ کہاں نہیں، حضور کا روپ کہاں نہیں، حضور کے چہرے کی بہار کہاں نہیں، حضور کا جمال کہاں پوشیدہ ہے، لیکن آنکھ دیکھنے والی چاہیے۔ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے لیکن تماشا سمجھ رہا ہے، جلوہ نبی کا دیکھ رہا ہے، جلوہ نبی کا دیکھ رہا ہے، سمجھ کچھ اور رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے کہ نبی کا جلوہ، سمجھ کے بغیر دیکھ رہا ہے، لہذا دیکھ کر بھی نہ دیکھنے والا ہی ہے، دیکھ کر بھی نہ دیکھنے والا ہی بنا ہوا ہے۔ دیکھ تو رہا ہے نبی کو، جس طرح میں نے مثال دی نا کہ چڑیا آئی مجھے دیکھ رہی ہے، کیا اس نے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے مصطفیٰ تم دیکھ رہے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ایک بات آ گئی، بات میں بات آ گئی۔ ترا یہ ماضی کا صیغہ نہیں، مضارع کا صیغہ ہے۔ آپ لوگ ساتھ دے رہے نا میرا؟ دیں گے نا؟ کب تک دیں گے؟ یہ زندگی بھر دیں گے۔ ہاں، عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، بے وفا راستے بدلتے ہیں، ہم سفر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اہل سنت ہیں کہ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور آپ ساتھ ساتھ چلیں گے تو میں بھی آقا کے در تک آپ کو پہنچا کے دم لوں گا انشاءاللہ۔ ایک ہے رأیتا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پریشان نہ ہو، آگے چل کے سمجھ لیں گے۔
ایک ہی وقت میں ہر چیز سمجھ میں نہیں آتی، ایک ہی وقت میں ہر چیز نہیں مل جاتی، ہر وقت ہر چیز کے ملنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر بات کے سمجھنے کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر شروع میں نہیں سمجھا تو انشاءاللہ تقریر کے ختم سے پہلے سمجھ لیں گے، کیونکہ میرے آقا کی دین خواص ہی تک نہیں عوام سے بھی ہے، وہ سب کو دینے والے ہے، سب کے لیے سایہ دامان محمد اور کونین ہے پروردہ احسان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. تو ترا جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے، رأیتا جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے. ترا مضارع کا صیغہ ہے، رأیتا ماضی کا صیغہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اے مصطفیٰ تم دیکھ رہے ہو. ترا مضارع کا صیغہ ہے. اب کس کے پاس یہ وقت ہے کہ مضارع، حال، مستقبل، ماضی، واحد مذکر، واحد مؤنث، غائب، جمع، تثنیہ، یہ سب کون چھان بین کرے؟ یہ صرف یہ نہ ہو تو عرض کر رہا تھا، ایک ہے ترا، ایک ہے رأیتا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَرَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ. یہ البس بیٹھ جا، کہاں سے البس کو لائے؟ البس کو لاتا ہے. البس ہاں، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. ہم جنس کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کووں کے ساتھ کبوتر اڑ رہا ہے آسمان پر؟ کوے کووں کے ساتھ اڑیں گے، کوا کوے کے ساتھ، اور کبوتر کبوتروں کے ساتھ. کچھ بتا رہے ہیں یہ، کچھ سبق سکھا رہے ہیں یہ. کوے اڑتے ہیں تو ان کے ساتھ کوے ہی ہوتے ہیں. ارے 80 کوے ہیں، 2 کبوتر ہیں، ایسا اڑتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ یہ پورے کوے ہی کوے ہیں، اور کبوتر اڑ رہے ہیں تو پورے کبوتر ہی کبوتر اڑ رہے ہیں. ہم اہل سنت کو درس دے رہے ہیں، وہ کبوتر وہ کوے، کہ تم کوے ہو تو کوا ہی میں رہو، کبوتر ہیں تو کبوتر ہی میں رہو. یہ کیا ہے سنی اور ہے کسی میں جماعت میں؟ کبوتر ہو تو کبوتروں کے ساتھ رہو، کوے ہو تو کووں کے ساتھ رہو، گھوڑے ہو تو گھوڑوں کے ساتھ رہو. کہیں گھوڑا گدھا ملا ہوا نظر آیا؟ نہیں، گھوڑا گھوڑوں کے ساتھ، گدھا گدھوں کے ساتھ، بیل کے ساتھ، خچر کے ساتھ. تم جو ہے اس جماعت میں رہو نا. یہ کہا کہ یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی یہاں بھی یہ کھچڑی پک رہی ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو البس کو کھینچتا ہے، البس کو اٹریکٹ کرتا ہے، عالم کو کھینچتا ہے، عالم کے ساتھ ہے. اب ایک البس آیا جناب، پہلے سمجھ گیا، 70 سمجھدار آئے، 700 سمجھدار آئے، کسی نے دیکھا بھی نہیں. ایک دیوانہ آیا، سب نے دیکھ لیا، تو معلوم ہوا دیوانہ کچھ تو کرتا ہے، انقلاب لاتا ہے، کوئی نہ کوئی انقلاب لاتا ہے. تم بھی نبی کے دیوانے بنو، کائنات میں انقلاب لاؤ گے. تو خیر بندگان خدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اے مصطفیٰ تم دیکھ رہے ہو. تم نے دیکھا نہیں کہا، ماضی کا صیغہ نہیں، وَرَأَيْتَهُمْ نہیں، وَتَرَاهُمْ، اے مصطفیٰ تم دیکھ رہے ہو کہ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو معلوم ہوا نبی کو دیکھنے والا جو ہوتا ہے نبی اسے دیکھتے ہیں، خواہ وہ سمجھ کے دیکھے یا نہ سمجھ کے دیکھے. نبی کو جو سمجھ کے دیکھ رہا ہے اسے بھی نبی دیکھ رہے ہیں، جو نبی کو نہ سمجھ کے دیکھ رہا ہے کہ یہ نبی ہیں، نبی اسے بھی دیکھ رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا جب تک نبی کو دیکھنے والے نبی کو دیکھ رہے ہوں گے، نبی بھی دیکھنے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اے مصطفیٰ تم دیکھ رہے ہو، یہ کافر تمہیں دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ تمہیں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ تمہیں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ تم کیا ہو انہیں خبر نہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ
ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی سے کہا کہ تم ہماری طرح انسان ہو، ہم جیسے بشر ہو، لیکن حضور کی قوم کے کافروں نے بھی حضور سے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری طرح کے بشر ہو۔ اگر کسی نے کوئی حدیث پڑھی ہے، کوئی دلیل دیکھی ہے، کوئی تفسیر پڑھی ہے، کوئی آیت پڑھی ہے تو میں پیش کرے، میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری گوش مالی کرے یہیں اسی اسٹیج پر۔ دوسرے نبیوں کو دیکھنے والوں کو انسانیت نظر آتی تھی۔ حضرت نوح کو دیکھنے والوں کو نوح کی انسانیت دکھائی دیتی تھی، حضرت شعیب کو دیکھنے والوں کو انسانیت دکھائی دیتی تھی، تو وہ کہہ اٹھتے تھے کہ تم ہمارے جیسے انسان، اگرچہ کہ وہ پیغمبر ان کے جیسے انسان نہیں تھے، لیکن انسانیت دکھ رہی تھی، نظر آ رہی تھی پیغمبروں میں، دوسرے پیغمبروں میں، لہذا قوم نے بڑھ کے کہا کہ تم ہم جیسے انسان ہو، ہم جیسے انسان ہو، لیکن میرے نبی کو دیکھنے والے کو بشریت نہیں نظر آتی، ارے نورانیت نظر آتی ہے۔ اب مقام آ گیا مذلت الاقدام کا، البتہ سمجھنے کی کوشش کرو، اب مقام آ گیا، مقام آ گیا قدم پیروں میں لغزش آنے کا، مقام آ گیا گمراہ ہونے کا۔ حضور بشری لباس میں آئے ہیں، پھر بھی دیکھنے والا حیران ہو کے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا بشر ہے، یہ کیسا بشر ہے کہ مسلسل روزے رکھ رہا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، پھر دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، پھر دن میں بھی یہ صوم وصال، مسلسل روزے میں ہے، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، افطار کیا نہیں، مگر صحت جیسی کی ویسی، قوت جیسی کی ویسی، نورانیت جیسی کی ویسی، مسکراہٹ جیسی کی ویسی، تبسم جیسے کا ویسا۔ اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیسا بشر ہے، کچھ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، لیکن زندہ ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے، یہ کیسا بشر؟ پتھروں پہ چلتا ہے بشر، میرا نبی کیسا بشر ہے؟ ارے ایسا نورانی بشر ہے کہ پتھروں پہ چلے تو نشان قدم پتھر لے لیں۔ پتھروں پہ چلے تو نشان قدم لے لیں، پتھر پر نشان قدم جم جائے، اور ریت پر چلے تو نشان نہ بنے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیسا بشر ہے کہ پتھروں پہ چلتا ہے تو نشان بن جاتے ہیں، ریت پہ چلتا ہے تو نشان نہیں بنتا۔ وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بشریت نظر نہیں آ رہی ہے کفار کو بھی، لیکن وہ تو کفار ہیں۔ اب جو ماننے والے ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو ہر نبی کی قوم نے کہا کہ تم ہماری طرح انسان ہو۔ ہر نبی کی قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا تم ہماری طرح انسان ہو، مگر میرے نبی کی قوم نے میرے نبی سے نہیں کہا کہ تم ہماری طرح انسان ہو، نبی نے خود کہا